السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی نے یزید کے متعلق پوچھا، جی یزید کے بارے میں اہل یزید کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ محترم بھائی، یزید کے متعلق جو ہے وہ تین طرح کی رائے ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، ملعون ہے، بڑے سخت قسم کے کلمات کہتے ہیں، جیسے کہ ہماری جماعت کے مولانا عمر صدیق صاحب بھی ہیں ان میں شامل ہے۔ تو وہ انتہائی یعنی متشدد ہیں اس مسئلے میں، بلکہ وہ تو سمجھو کہ وہ جس طرح بیان کرتے ہیں رافضی جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بہت زیادہ متساہل ہیں، جو جی اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو جنتی تصور کرتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ہے، اور جو تیسرا گروہ ہے نا انہی جیسا بن جاؤ وہی زیادہ صحیح ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھائی کچھ لوگ اس بارے میں سخت ہیں، کچھ لوگ نرم ہیں۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، کہ نہ ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی نہ اسے پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اسے گالی دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی بات مناسب ہے کہ نہ گالی دینی چاہیے اور نہ ہی جو ہے اس کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان کے اندر غلو کرنا چاہیے بیان کر کے۔ جی مطلب نہ بندہ متشدد ہو اس مسئلے میں اور نہ ہی متساہل ہو، بس یہی کافی ہے کہ جی نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ ہم جو ہے گالیاں دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں بھائی کہ اللہ نے قرآن میں کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھ لیں، پہلے پارے کی جو آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے گزر کے جو لوگ ہیں نا ان کو متعلق نہیں پوچھنا۔ مثلا کہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ یزید کیسا آدمی تھا، یزید نیک تھا، بد تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، متقی تھا یا لعنتی تھا، کیسا تھا، یہ ہم سے سوال نہیں ہونا۔ ہم سے تو ہمارے متعلق پوچھا جانا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تابع داری والی یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی۔ جی جس طرح کی گزاری ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان و کفر والا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو لے کے تو اتنا شور کیا جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، رہنے دیں اس مسئلے کو۔ پہلے اس مسئلے نے بڑا زیادہ اختلاف جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ہمارے ہی علماء جو ہے اس مسئلے میں الجھے پڑے ہیں، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ باقی رہ گئی بات کہ قسطنطنیہ والا معاملہ، تو اس بارے میں بھائی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی علماء کا یہ خیال ہے کہ قسطنطنیہ والے لشکر کے اندر یزید تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ محترم بھائی جس نے تحقیق کی ہے نا وہ مسئلے تک پہنچا ہے، جنہوں نے تحقیق نہیں کی وہ مسئلے تک نہیں پہنچ سکے۔ حقیقت تک تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی ایک دفعہ پیش نہیں آیا، کئی دفعہ جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا ہے قسطنطنیہ والا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جیش کے متعلق یہ کہا تھا، یعنی پہلے لشکر کے متعلق، تو پہلے لشکر کے اندر یزید موجود نہیں تھا۔ یہ زیادہ مضبوط قول ہے، یعنی زیادہ مضبوط تحقیق یہی ہے کہ یزید پہلے لشکر میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے لشکر کے متعلق جو ہے خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ کئی جو ہے قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ہیں، کئی جو ہے دفعہ قسطنطنیہ والا معاملہ پیش آیا ہے، تو کسی اور میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو فضیلت والا معاملہ ہے نا پہلے جیش پہلے لشکر کا، اس میں جو ہے وہ یزید نہیں ہے، اور یہ تحقیق راجع اور درست معلوم ہوتی ہے۔ تو باقی جی وہ عذر ہو نہ ہو ہمیں اس مسئلے کو زیادہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔